کہاں سے آ رہی ہے جی؟ چائنا سے آ رہی ہے جی. چائنا تو ہر چیز بنا رہا ہے. چائنا تو بڑا ٹیلنٹڈ ہے. چائنا کی قوم تو بڑی آگے ہے. یہ ہے وہ ہے. ہمارے اندر یہ شروع ہوئی اور ہم نے ہی چائنا کی پروڈکٹ یوز کرنا شروع کی. ٹھیک ہے. اور اب وہی چائنا ہے جو پروڈکٹ اس نے ہمیں شروع میں لالچ دے کے یا اپنے پروڈکٹ کو باہر نکالنا تھا ایکسٹرا دی، اس لیے 1 روپے کی جو دی تھی آج وہی پروڈکٹ 100 روپے کی وہ وہاں سے دے رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اب ہم وہ 140 روپے کی، 150 روپے کی، 150 روپے کی، 200 روپے کی سیل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ مزید آگے پروڈکٹ بنا کے کوالٹی کی طرف آ رہا ہے. ٹھیک ہے. ہمیں بھی یہی کرنا ہے اصل میں بیسیکلی کہ ہمیں گورنمنٹ سپورٹ نہیں کر سکتی، ہمارے ملک کی سچویشن کو نہیں ہے، لیکن ہمیں خود اپنے آپ کو سپورٹ کرنا ہے. ہمیں خود پروڈکٹ بنانی ہے. خود پروڈکٹ بنا کے یعنی ہم نے اتنی پروڈکٹ بنا لینی ہے کہ اگر صابن کی بات آئے، ٹھیک ہے، تو صابن جو کہہ دیں کہ ہر گھر میں ہمارے ملک کا ہمارا اپنا صابن جا رہا ہو. سرف کی بات آئے تو ہمارا اپنا سرف، ہمارے ملک کا سرف ہر گھر میں استعمال ہو رہا ہو. کسی باہر کی کمپنی کا سرف استعمال نہ ہو رہا. ہاں اس کے لیے شرط یہ ہوتی ہے کہ ہمیں پروڈکٹ بھی اسی کوالٹی کی بنانی پڑے گی، اور کوالٹی کبھی بھی ایک دم سے نہیں آتی ہوتی. ابھی آج یہ اسلام آباد سے جو بھائی آئے یہ ڈسکس کر رہے تھے میرے ساتھ، ڈفرینٹ پروڈکٹ انہوں نے بنائی. تو وہ یہی ہے سر کہ آپ کو پروڈکٹ بنا لینی ہے، کوالٹی آپ کو لوگ بتائیں گے. ٹھیک ہے. اب ایک دم سے ہر بندہ آپ کو اس کی خامیاں نہیں بتا سکتا، ایک دم سے ہر بندہ اس کی خوبیاں نہیں بتا سکتا. ابھی آج آپ نے یہاں پہ ہمارا صابن استعمال کیا، آپ کو یہاں پہ ایک خوبی نظر آئی کہ جی اس میں چکناہٹ اس قسم کی ہے کہ باقی صابنوں سے بڑا ہٹ کے اور بڑی اچھی لگی. ٹھیک ہے. اب اسی خوبی کو جب آپ نے دیکھا ہے، آپ نے میرے ساتھ ڈسکس کیا، وہی خوبی میں آپ کے صابن کے اندر ڈلوا دوں گا، آپ کی خوبی مطلب صابن بھی کوالٹی والی ہو جائے گی. مقصد یہ ہے کہ ایک دفعہ بناؤ. یہ بنا کر آئے بیٹھے ہیں صابن، بنا لیا تو آج ان کو پتہ لگ جائے گا کہ یار یہاں پہ میں نے صابن جب استعمال کیا تو اس میں یہ خوبی تھی. اب وہ یہ خوبی لے کے جا کے اپنے صابن میں ڈالیں گے تو وہ بہتر ہو جائے گا کوالٹی. مقصد کہنے کا یہ ہے ایک دفعہ بنائیں. کوالٹی وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے پتہ چلتی جائے گی راستے خود بخود بن جاتے ہیں. میرے جیسے لوگ، میرے سے اچھے لوگ آپ کو اور ملتے جائیں گے جو آپ کو گائیڈ کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے. ایک ایک پوائنٹ کہیں کہیں سے ملتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہیں سے پھر آپ کی پروڈکٹ بہتر ہو جاتی ہے. ٹائم لگتا ہے ہر چیز کو. تو اسی طریقے سے آپ، میرا کہنے کا مطلب یہ کہ فوکس کریں کہ آپ پروڈکٹ کو بنانے کی طرف آئیں. ٹھیک ہے. پہلے مارکیٹنگ سیکھیں، بیچنا سیکھیں. کسی بھی ملک نے اگر ترقی کی ہے تو وہ بیچنے میں ترقی کی. بیچنا پہلے سیکھا انہوں نے. ابھی آج کل مطلب مجھے فخر ہے کہ ہمارے ملک کے جو پٹھان لوگ ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر گلی میں وہ چھولے کی ریڑھی لگا کے کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہر گلی میں وہ جوتے جو لٹکا کے پھر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہر چیز کو وہ بیچ رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے، آپ ہمارے پاس کیونکہ لوگ آتے ہیں، آپ یقین کریں سب سے زیادہ اوسط اس ٹائم پہ انہی لوگوں کی ہے جو فیکٹریاں لگا رہے ہیں. اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ وہی لوگ ہوں گے جو ہماری ملک کی ترقی میں سب سے اہم کردار ادا کریں گے. کیوں؟ ان کے بچے نے بیچنا سیکھ لیا ہے. میں ان سے بات کرتا ہوں کہ یار آپ اتنی بڑی فیکٹری تو لگا رہے ہیں. وہ آتے ہیں کہ جی میں نے 10 لاکھ کی جی صابن کی فیکٹری لگانی ہے، مجھے 3 مشینیں اکٹھی دے دیں. یار میں نے صابن کی اس کی سرف کی فیکٹری لگانی ہے، مجھے 2 مشینیں اکٹھی دے دیں. ان سے پوچھتا ہوں یار سیل کیسے کرو گے؟ وہ جی میرے 11 بچے ہیں، ایک پہلا سب سے چھوٹا بچہ جی میرا 7 سال کا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ بھی بیچتا ہے. مطلب اس کا سوال یہ جواب یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی بیچتا ہے، اور وہ حقیقت بھی ہے. ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی بیچنے پہ لگے ہوتے ہیں. پروڈکٹ لی اور نکل گئے. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کباڑ تک اٹھاتے ہیں، اور کباڑ کو اٹھا کے وہ کیا کرتے ہیں؟ کھاتے تو نہیں، بیچتے ہیں. اس کو بھی بزنس ہے یہ. اور ایسی ہی قوم کامیاب ہوتی ہے. تو سب سے پہلے ہمیں چاہے کچرا کیوں نہ بیچنا پڑے، ہمیں بیچنا سیکھنا ہے. جب ہم نے بیچنا سیکھ لیا کسی بھی چیز کو تو یہ یاد رکھ لیں آپ کامیاب ہو جائیں گے. دنیا کی اس وقت سب سے بڑی کمپنی یا امیر ترین شخص جو بننے جا رہا ہے وہ ایمیزون کا مالک ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ بیچتا ہے.
اگر آپ کو بزنس میں کامیاب ہونا ہے تو سمجھ لیں بزنس نام ہی بیچنے کا ہے. اب ہم آتے ہیں دوسرے سٹون کی طرف، وہ تھی مشینری. جب آپ کوئی بھی فیکٹری لگاتے ہیں تو اس میں مشینری کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چاہے آپ ہاتھ سے ہی کیوں نہ بنائیں، ہاتھ سے بھی بناتے ہوئے جو چیزیں آپ یوز کر رہے ہیں وہ بھی مشینری میں کاؤنٹ ہوتی ہیں. ایک ہینڈ میڈ کہہ لیں مشینری ہوتی ہے اور ایک پروفیشنل مشینری ہوتی ہے باقاعدہ. دونوں طرح کی مشینری پہ آپ کی ریسرچ ہونی چاہیے کسی بھی پروڈکٹ کو بنانے سے پہلے، کوئی فیکٹری لگانے سے پہلے. آپ دیکھیں کہ مشینری کس کس قسم کی ہے. ایک صابن بنانا ہے تو مجھے مشینری اس کے لیے کس لیول کی چاہیے، میرے پاس اماؤنٹ کتنی ہے کہ میں جب سیکھ چکا ہوں، بیچنا سیکھ چکا ہوں، ڈیلی کی میری، اب فرض کریں آپ نے بیچنا سیکھ لیا، صابن کی فیکٹری لگانا چاہتے تھے اور آپ نے بیچنا سیکھ لیا کہ آپ کی ڈیلی کی اب جو آپ بیچ رہے ہیں وہ 500 صابن تک آپ ڈیلی بیچ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اب آپ کو پتا ہے کہ اگر میں کسی سے بنی بنائی صابن اٹھاتا ہوں تو مجھے اس میں سے 10 روپے بچتے ہیں، 5 روپے وہ بنانے والا بچاتا ہے. تو اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اب مجھے، کیونکہ میری اب سیل جو ہے وہ 500 صابن تک پہنچ چکی ہے، ایک صابن پہ جو 5 روپے وہ دکاندار بچاتا ہے اب وہ مجھے خود بچانے چاہیے. جب آپ کی سیل اتنی ہو جائے گی کہ آپ 500 صابن ڈیلی سیل کر رہے ہیں تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کے پاس کم و بیش 5 لاکھ روپے بھی اکٹھے ہو چکے ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ حساب لگا کے، حساب الگ ہے، وہ بھی میرے پاس کیلکولیشن ہے. تو جب آپ 5 لاکھ اکٹھے کر چکے ہوں گے تو آپ صابن کی فیکٹری لگانے کے قابل ہیں. اب آپ یعنی کہ اگر 500 صابن ڈیلی سیل کر رہے ہیں اور 5 روپے پروڈکشن پہ جو آپ کو بچت آنی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ 2500 روپے بچا سکتے ہیں خود ڈیلی صرف مینوفیکچرنگ سے. ٹھیک ہو گیا، اب آپ اپنی بچت کو کر سکتے ہیں ڈبل. ٹھیک ہو گیا، یعنی مشینری پہ پھر آپ نے کرنا ہے جی فوکس کہ مشینری کہاں سے ملے گی، کتنے کی ملے گی، مشینری کو مطلب آپریٹ کیسے کیا جائے گا، اس کے کاریگر کون کون سے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں مطلب مشین کا مین اس کی سائنس کیا ہے. ٹھیک ہے، مشین میں موٹر کون سے والی استعمال ہونی ہے، بجلی کس طریقے سے کون سی استعمال ہوگی، بجلی اگر نہیں ہے آلٹرنیٹ کیا ہوگا. ٹھیک ہے، پروڈکشن میں کہیں رکے گی تو نہیں رکے گی. ہر چیز جو مشینری سے ریلیٹڈ ہے وہ آپ کو مکمل اس پہ ریسرچ کرنی ہے. ٹھیک ہے، فیصل آباد سے مشینری کیسے ملتی ہے، لاہور سے کیسے مل رہی ہے، کراچی سے مجھے کیسے ملے گی، شاید حسین جوہیا سے مجھے کیسی مشینری ملے گی. ٹھیک ہے، یہ سب آپ نے سرچ کرنا ہے. پھر دیکھنا ہے کہ جو مشینری میں لے لوں گا آیا اس کے پاس اس مشین کو بعد میں باقاعدہ فالو کرنے کے لیے، کل کو اگر میری مشینری میں پرابلمز آتے ہیں تو مشینری کو باقاعدہ آپریٹ کرنے کے لیے، باقاعدہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اور اس کو دوبارہ آ کے اس کی مینٹیننس کرنے کے لیے، سروس کرنے کے لیے اس کے پاس پیچھے ٹیم ہے یا نہیں ہے. ایسا نہ ہو آپ نے 2000 روپے سستا دے کے مشین تو خرید لی، پتہ یہ چلے کہ 15 دن کے بعد اس میں کوئی چھوٹا موٹا پرابلم آیا ہے، اب آپ اس کو فون پہ فون کر رہے ہیں، وہ 15 دن تک آپ کی بات نہ سنے اور آپ کی 15 دن کی پروڈکشن رکی ہوئی ہو. مطلب یہ کہ ہر طرح کے اس کے جو مشینری کے مسائل ہیں ان سب کو آپ نے اچھے طریقے سے دیکھنا ہے. اس کے بعد اگلا ستون فیکٹری لگانے کا وہ ہے جی را مٹیریل. ٹھیک ہے، اب را مٹیریل پہلے تو دیکھیں کہ جو میں فیکٹری لگانے جا رہا ہوں اس میں را مٹیریل کون سے استعمال ہونے. ٹھیک ہے، را مٹیریل ملیں گے کہاں سے. ٹھیک ہے، را مٹیریل سارے کے سارے پاکستانی ہیں یا مجھے کچھ ایکسپورٹ کرنے پڑیں گے. اگر ایکسپورٹ کرنے والے را مٹیریل ہیں تو میں ان کو کس طریقے سے مینیج کر پاؤں گا، کس طریقے سے میں ان کو انشور کروں کہ وہ میرے پاس پروڈکشن کو پراپر رکھیں گے. ایسا نہ ہو کہ آپ پروڈکٹ شروع آپ کر رہے ہیں، ڈیمانڈ آپ کے پاس ہے اور آپ ایکسپورٹ کر نہیں پا رہے ہیں. یہ سارے معاملات کو دیکھنا ہے، یعنی آپ نے را مٹیریل پہ مکمل سرچ کرنی ہے. پھر را مٹیریل کا بھی اسی طریقے سے کراچی کے ریٹ الگ ہیں، لاہور کے ریٹ الگ ہیں، ملتان کے ریٹ الگ ہیں، فیصل آباد کے ریٹ الگ ہیں، راولپنڈی کے ریٹ الگ ہیں. تو آپ نے خود ان کو دیکھنا ہے کہ یہ ریٹس کا فرق کیوں ہے. اب میں لاہور میں ہی را مٹیریل لینے کے لیے گیا، ٹھیک ہے، سوڈا ایش ملتان میں ریٹ اس کا 57 روپے ہے، 55 سے 57 روپے ہے. یہاں سے مجھے لاہور کی مارکیٹ سے 70 روپے کلو ملا.
سمجھ رہے؟ میں نے اسی لیے کیونکہ میں تو ریسرچر ہوں، میں دیکھتا رہتا ہوں کہ کیا ہے. میں نے اس کو آگے دیکھا بھی شاید اس کی کوئی اسپیشل پروڈکٹ ہو، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. سیم وہی چیز تھی جو ملتان سے مل رہی تھی. ٹھیک ہے، صرف ریٹ کے فرق تھے. اب میں جو بالکل اندھوں کی طرح اس پہ ریسرچ نہ کروں، دیکھوں نہ، را میٹیریل میں لاہور سے لیتا رہوں، تو اب آپ دیکھ لیں کہ صرف ایک را میٹیریل میرا جو سوڈا ایش ہے اس پہ فرق کتنے روپے کا آ رہا ہے جی؟ 12 روپے کا. ٹھیک، یعنی 12 روپے مہنگا میں یہاں سے دے رہا ہوں، جبکہ وہی اگر میں ملتان سے منگواؤں تو ایک گٹو پہ 5 روپے کا فرض کرو. ایک گٹو پہ اگر 50 روپے کا خرچہ آتا ہے تو 50 kg اس کے اندر سوڈا ایش ہے. 1 روپیہ فی کلو آپ کا ریٹ بڑھے گا. صرف آپ ملتان سے منگوائیں. وہی ہو سکتا ہے آپ کو را مٹیریل راولپنڈی سے آپ کو 55 روپے مل رہا ہو. ہرمین ٹریڈر والے 55 روپے دیتے تھے راولپنڈی میں. تو مجھے وہاں سے اگر سستا پڑتا ہے تو مجھے وہاں سے منگوانا چاہیے. یعنی کہ یہ ریسرچ آپ کی پوری ہونی چاہیے تاکہ آپ کو کل کو نقصان نہ ہو اور پھر بعد میں سوچتے نہ رہے کہ یہ کیا ہوگا. جیسے ابھی میرے پاس ایک کال آئی کہ جی میں سلنٹی کا کاروبار کرتا ہوں فلاں یہ سکردوسی کے کار سے. ٹھیک ہے جی، مجھے نقصان ہو رہا ہے. اب نقصان کیوں ہو رہا ہے؟ میں تو سمجھ گیا اس کی سائی کی. نقصان اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہ جہاں سے را مٹیریل لے رہا ہے اس کو را مٹیریل ٹھیک ریٹ پہ مل نہیں رہے اور وہ بیچارہ نقصان کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو بتانا پڑے گا کہ بھائی اس سے پوچھنا پڑے گا پہلے کون سا را مٹیریل کہاں سے لے رہے ہو، کیا ریٹ ہے. پھر اس کو گائیڈ کرنا پڑے گا کہ فلاں فلاں مارکیٹ ہے، یہ ان کے نمبر ہے، ان سے آپ لے لیں، ان کے یہ ریٹس ہیں تاکہ آپ بچ سکے اس نقصان سے. یعنی را مٹیریل بیس مکمل آپ کی ریسرچ برابر ہونی چاہیے. جب وہ بھی آپ کر لیتے ہیں اس کے بعد ٹریننگ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے کسی بھی بزنس کو کرنے کے لیے یا کسی بھی فیکٹری کو لگانے کے لیے جس کے لیے آج آپ آئے بیٹھے ہیں. آپ کوئی بھی فیکٹری لگانا چاہتے ہیں اس کی ٹریننگ سب سے پہلے ضرور لے لیں. ٹریننگ میں جو کام اگلے بندے کے ساتھ ہوئے ہوتے ہیں، چاہے نقصان ہوا ہوتا ہے چاہے اچھا کام ہوا ہوتا ہے، اس چیز کا آپ کو پتہ لگ جاتا ہے. آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یار ٹریننگ لینے سے آپ کو اگر پتہ چل جائے کہ فلاں پروڈکٹ بنانے میں مجھے اتنا نفع ہوگا یا اتنا نقصان ہوگا، سمجھ تو آپ پھر اس کاروبار کو تسلی سے کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے. اس لیے آپ ٹریننگ ضرور لے لیں. ٹھیک ہے، چاہے آپ کو یہاں پہ تو ٹریننگ فری ہے، چاہے آپ کو ٹریننگ کچھ پیسے دے کے کرنی پڑے، آپ ٹریننگ ضرور کر لیں. اگر آپ صابن کی فیکٹری لگانا چاہتے ہیں تو جائیں صابن کی فیکٹری میں، صابن کی فیکٹری کو چلتا دیکھیں، اس کے ساتھ 2 3 4 دن کام کریں، پروڈکٹ کو اپنے ہاتھ سے صحیح طریقے سے بنانا سیکھ لیں. ٹھیک ہے، اس کو چیک کر لیں، اس کے ساتھ ساری دوستی کر لیں، اس کے ساتھ ساری ڈسکشن کر لیں. را مٹیریل کہاں سے لیے، مشینری کہاں سے لی، مشینری کو آپریٹ کیسے کیا، شروع میں کیا مسائل آئے، اب آپ کس پوائنٹ پہ ہیں، سیل آپ کی کتنی ہو رہی ہے، سیل کیسے کر لیتے ہیں، پیکنگ کو خوبصورت کیسے بنایا ہے، یہ سب کچھ آپ ڈسکس کر لیں گے جب آپ ٹریننگ کے لیے جائیں. ٹھیک ہے، ٹریننگ کے لیے ایک یہ ٹریننگ ہے جو ہم ابھی سمپل بات کر رہے ہیں، یہ موٹیویشن ہوتی ہے. ٹریننگ اصل ٹریننگ وہ ہے کہ آپ پروڈکٹ کو بنتا ہوا دیکھیں. ہم نے منفردی یہ کیا ہے کہ ہم صرف موٹیویشن کے ساتھ ساتھ پروڈکٹ کو بنا کے بھی دکھا دیتے ہیں یہاں پر، تاکہ جو چیز آپ کو کہیں پہ جا کے ہو سکتا ہے آپ کو کوئی فیکٹری والا نہیں پرمیشن دیتا کہ میرے پاس ہے، لوگ اپنے راز رکھنا چاہتے ہیں. ہمارے ملک میں یہ بہت زیادہ ہے کہ کوئی بھی اپنی بنتی ہوئی پروڈکٹ کو دیکھنے نہیں دیتا، اور اسی وجہ سے ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ آئیں یہ چیز خود اپنے ہاتھ سے بنا کے دیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو. یعنی آپ ٹریننگ جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. جب آپ یہ 4 ستون پہ کام کر چکے ہوں، آپ نے مارکیٹنگ بھی سیکھ لی، پروڈکٹ کو سیل کرنا سیکھ لیا، چاہے وہ آپ امیزون پہ ہی کریں، چاہے آپ دراز پہ کریں، چاہے آپ فیس بک کے ذریعے کریں، چاہے یوٹیوب کے ذریعے کریں، چاہے آپ انسٹاگرام پہ آپ اپنی ایڈز لگاتے ہیں، چاہے آپ ٹک ٹاک کے ذریعے اپنی ویڈیو کو ٹک ٹاک لوگ بناتے ہیں، آپ کیوں نہیں بناتے کہ جی دیکھیں میری کیسی صابن ہے، یہ جو میں صابن بناتا ہوں میں سے یوں نہ آتا ہوں. ٹک ٹاک بنانی ہے، لوگوں نے ہنسنا ہے، آپ ہنسا دیں لوگوں کو، آپ کے پروڈکٹ کی پبلسٹی ہو جائے گی. جو لاکھوں روپیہ لوگ لگا کے ٹی وی پہ مشہوری دیتے ہیں، آپ خود کھڑے ہو جائیں اپنی مشہوری بنا لیں، ٹک ٹاک پہ چڑھا دیں. 1.5 منٹ کی کیا ہے، 1 منٹ کی 50 سیکنڈ کی بنا کے چڑھا دیں، اور یہ سب سے اچھی طریقہ کار ہے.
اب تو ٹک ٹاک خود وہ ایک ایڈ لگانے لگ گیا ہے، تو آپ ٹک ٹاک کی ایڈ کی بنا دیں، ٹھیک ہے، جائے اس سے فائدہ اٹھائیں، ٹھیک ہے، صابن سے نہا کے دکھا دیں، کریم بنا رہے تو کریم لگا کے دکھا دیں، یہ کریں لوگوں کے ساتھ، اس طرح کا لوگ انٹرٹین بھی ہوتے رہیں گے، آپ کی پروڈکٹ کا بھی پتہ چلتا رہے گا، اسی وقت بتا بھی دیں کسی نے خریدنی تو میں بیچتا بھی، لوگ لینا شروع کر دیں۔ مقصد یہ کہ آپ اس کی مارکیٹنگ کر لیں۔ اس کے بعد مشینری پہ کام ہو گیا، اس کے بعد را مٹیریل پہ آپ نے کام کر لیا، اس کے بعد آپ نے ٹریننگ بھی لے لی، اب آپ مکمل طور پہ تیار ہیں کہ میں اگر میرے پاس انویسٹمنٹ ہے تو میں اس جگہ پہ بغیر سوچے سمجھے، اب جس چیز کا آپ نے ڈیسیژن لے لیا، جس چیز کی آپ نے ٹریننگ لی ہے، جس چیز کی مشینری پہ ریسرچ کی ہے، اس پہ آپ انویسٹمنٹ کر لیں، اب آپ انشاءاللہ ناکام نہیں۔ اب ایک اور میرا تجربہ ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ 80% لوگ ایسے ہیں جو اس پروسیس کے تحت آتے ہیں کہ وہ 5 کے 5 ستون کو اگر پراپر اسٹڈی کر کے آتے ہیں، یعنی کہ اس پہ کام کر کے آتے ہیں، تو صرف 20% لوگ رہ جاتے ہیں جو مینوفیکچرنگ تک پہنچتے ہیں یا انویسٹمنٹ تک پہنچتے ہیں۔ لوگ زیادہ تر یعنی کہ 40 سے 50% تک لوگ ایسے ہیں جن کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یار جو مارکیٹنگ ہے، یعنی بیچنا ہے پروڈکٹ کو، جب بیچنے لگتے ہیں تو وہ پروڈکٹ ہماری آٹومیٹک مطلب سیل کرنے میں ہی، یعنی کہ ان کو اتنا مزہ آتا ہے کہ کوئی بھی پروڈکٹ ان کے سامنے آ جائے وہ سیل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہ جو پروڈکٹ بنانا چاہ رہے ہوتے تھے اس کو بنانے کو بھول جاتے ہیں جی، اور وہ مارکیٹنگ میں ہی رہ جاتے ہیں، کیونکہ جس کو سمجھ آ جاتی ہے یہ بات کہ سب سے زیادہ پیسہ ہی مارکیٹ میں ہے، سب سے زیادہ پیسہ ہی سیل میں ہے، اور سب سے کم رسک سیل کرنے میں ہے، ٹھیک ہے، سب سے کم لاس سیل کرنے میں ہے، تو وہ مارکیٹ کو ہی اپنا بزنس بنا دیتے ہیں۔ بہت سی مثالیں ہیں جنہوں نے مطلب اگر جوتے کی فیکٹری لگانی تھی، جوتے کی فیکٹری کے لیے نکلے تھے، لوگوں سے جوتے لیے اور وہاں پہ لے کے سیل کرنا شروع کی، اور آج اپنی 5-5 6 دکانیں ہی بنا کے بیٹھے ہیں، صرف سیل کرنے کا ہی کام کر رہے ہیں، مینوفیکچرنگ کی طرف نہیں ہے۔ بہت سی اس طرح کی مثالیں ہیں، بڑے سے بڑے جو بزنس مین ہیں وہ سیل کی طرف جاتے ہیں، ٹھیک ہو گئی۔ اس کے بعد کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مشینری کی طرف جاتے ہیں، مشینری کی ریسرچ کرنے کی طرف، ٹھیک ہے۔ ایک میکینیکل کا اسٹوڈنٹ ہے، اس نے کوئی فیکٹری لگانے کی سوچی، وہ مشینری کی طرف جب مشینری کی ریسرچ پہ گیا تو اس نے لوگوں کی مشینری میں نقص نکالنا شروع کر دیے، کیونکہ وہ پڑھا لکھا تھا، اس کو اس کے بارے میں پتا تھا، اس کی جدید ٹیکنالوجی کے بارے میں پتا تھا۔ میرا ایک دوست ہے پیر محمد رفیق، بہت اچھا دوست ہے، کراچی کا ہے، ٹھیک ہے، مجھے بہت زیادہ سپورٹ بھی کرتا ہے، میری ویب سائٹ اس نے بنائی ہے اور باقی سارے کام اس نے کیے۔ اب وہ بندہ اس قسم کا ہے کہ وہ ٹیکنیکل بندہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو میں نے 2-4 جگہ میں اس کو ساتھ لے گیا، مشینیں دکھائی، اس میں اس نے سارے کیڑے نکال دیے۔ میں نے کہا جو تم بنا کے دکھاؤ، یہ جو پیچھے ایک مشین پڑی ہے آپ کے دیکھیں گے، یہ میگنیٹک ہیٹر، یہ اسی کا بنایا ہوا۔ میں سائنٹیفک اسٹور سے یہ مشین لے کے آیا تھا 6000 روپے کی، ٹھیک ہے، وہ میں لے کے آیا، اس کو میں نے تھوڑی سی ہیٹ مطلب زیادہ کی، جیسے ہی کوئی 5 منٹ چلایا، ریگولر چلایا تو اس کا ایلیمنٹ سڑ جاتا تھا۔ اللہ اس کا بھلا کرے، وہ پڑھا لکھا تھا، ٹیکنیکل فیلڈ کا تھا، جب اس نے اس مشین کو دیکھا تو گھر لے گیا اٹھا کے، 2 دن لگائے، 2 دن کے بعد اسی مشین کو وہ توڑ جوڑ کے سیٹ کر کے میرے پاس گیا۔ اب اس کو سارا دن آپ چلائیں، ایک بالکل نہ یہ سڑے گی نہ کچھ اور، پراپر کام کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے اس مشین کو جب بنا کے مجھے دیا ہے تو ٹوٹل 2500 روپے میں۔ مقصد یہ ہے کہ جو ٹیکنیکل آدمی ہوگا، میکینیکل بندہ ہوگا، جب وہ اپنی فیلڈ کی چیز میں جاتا ہے تو وہ اسی چیز کو دیکھتا ہے کہ یار یہی تو میرا اصل کام ہے، میں کیوں صابن بنانے کی طرف جاؤں، یا میں کیوں سرف بنانے کی طرف جاؤں، کیوں میں جوتے بنانے کی طرف جاؤں، یار میں تو مشینیں بنا سکتا ہوں اچھی، اس نے تو مشین ہی کسی کام کی نہیں بنائی ہوئی، اس کو تو فلاں اس کے حصے کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کو تو اس طریقے سے شارٹ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ مشینوں کا کاروبار شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سے پھر اسی طریقے سے جب را مٹیریل پہ آتے ہیں
تو بہت سے لوگ اپنے را میٹیریل کے کام کو ہی اپنا بزنس بنا لیتے ہیں. را میٹیریل سرچ کرنے جاتے ہیں, ان کو شوق ہوتا ہے چیزیں لینے دینے کا, ٹھیک ہے, چیزوں کی کوالٹی کا بڑا اچھا پتہ ہوتا ہے, وہ اسی پہ آ کے اپنے را میٹیریل کو ہی اپنا بزنس بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے. کچھ لوگ ٹریننگ میں جب آتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یار میں لوگوں کو گائیڈ اچھا کر سکتا ہوں, لوگوں کو سمجھا اچھا سکتا ہوں, میرے پاس فلاں فلاں چیز کا نالج ہے, میں یہ نالج بانٹ سکتا ہوں, تو وہ اپنے اس ٹریننگ کو یہ بزنس بنا لیتے ہیں. لاسٹ چیز رہ جاتی ہے انویسٹمنٹ. میری نظر میں بزنس کرنے کے لیے سب سے مطلب لو طبقے کی چیز وہ ہے انویسٹمنٹ, پیسہ. لہٰذا جن کو بزنس کرنا ہے وہ پیسے کو بعد میں دیکھیں, پہلے یہ جو 4 ستون ہیں ان پہ کام کریں. میں کہتا ہوں آپ کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, آپ بزنس مین بن جائیں گے. اور یہی چیز ہوتی ہے, یعنی کہ ہمارے پاکستانی لوگ گردن سے نیچے سوچتے ہیں, مطلب گردن سے نیچے سے محنت کرتے ہیں, گردن سے اوپر کی محنت نہیں کرتے, ٹھیک ہے. ہمارا مزدور صبح 9 بجے نکلے گا, 5 بجے تک کام کرے گا اور 400 سے 500 روپے کما کے لے کے آتا ہے. ہاتھ کی محنت کو وہ محنت سمجھتا ہے, ٹھیک ہے, ہاتھ پاؤں سے کام کرنے کو کام سمجھتا ہے. جبکہ سمارٹ ورکنگ یہ ہے کہ آپ گردن سے اوپر سوچیں, اپنے مائنڈ سے سوچیں, اپنے مائنڈ کو پہلے بزنس میں لائیں. جب آپ کا مائنڈ بزنس والا ہو جائے گا, بزنس مین والا ہو جائے گا, خود بخود آپ ایک اچھے بزنس مین بن جائیں گے. ٹھیک ہو گئی. آج کا ہمارا ٹاپک صرف یہی تھا کہ یہ 5 ستون آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیں. اگر آپ ان 5 ستون پہ کام کر چکے ہیں تو آپ ایک اچھے بزنس مین, کامیاب بزنس مین آپ بن سکتے ہیں. آپ کو کسی بھی بزنس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ, اور آپ ایک کامیاب طریقے سے بزنس کو کر سکیں گے اور ایک کامیاب بزنس مین بن سکیں گے. بہت شکریہ. ابھی میں یہاں پہ شاہد حسین جوہیا بھی یہاں پہ پہنچنے والے ہیں ہمارے پاس, ان کی کال آئی ہے.